بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر فیض الحسن نسیم، شاہد شریف اور عاقب 8 سے 80 کے دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، عقل مند اور دانشور لوگوں کی باتوں کے ساتھ۔ اور جو قصہ اس وقت ہم اپنے دوستوں کو سنانے لگے ہیں، شاید کہتے ہیں وہ سرائیکی علاقے کے کسی شخص کا قصہ ہے کافی پرانی بات، لیکن یہ شخص اپنی جگتوں کی وجہ سے بہت مشہور تھا جی۔ ساتھ کے لوگ اس کی غیر سنجیدگی کی وجہ سے اس سے ناراض رہتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے مرشد کے پاس بیٹھا تھا کہ نہ جانے سوچ میں کیا آیا، کہنے لگا، مرشد جے تساں میں کو حج تے گھل دیو تو کیا ہی بات ہے، یعنی اگر آپ مجھے حج پہ بھیج دیں ٹھیک ہے تو کیا ہی بات ہو۔ مرشد نے جواب دیا، اوے وال تو اتھا ون کے بھی یہی کچھ کرے سے، یعنی یہی حرکتیں وہاں جا کے یعنی آپ نے وہاں بھی کرنی جا ہیں۔ کے تم لوگوں پہ جگتیں کرو گے۔ ٹھیک ہے حج پہ جانا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم بڑی ایک مقدس جگہ پہ جا رہے ہو، جی۔ وہاں جا کے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تم اگر وہاں بھی اسی طرح سے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرو جگتوں گے سے باز نہیں آؤ گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے حج پہ بھیجنے کا۔ اس نے التجا کی، اس نے کہا، مرشد میں اس طرح مان کے یہ جا کچھ نہ کرے سا، میں وعدہ کرنا، یعنی میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں وہاں جا کے بھی کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کروں گا۔ مرشد نے کہا، وت حلف شاہ، صحیح، یعنی قسم دو مجھے میں وہ لکھ کے دے، ٹھیک یعنی ہے میں لکھ کے دو، حلفیہ بیان لکھ کے دو ٹھیک کہ ہے۔ تم وہاں جا کے اس قسم کی کوئی کام نہیں کرو گے۔ اسی وقت اس شخص سے ایک کاغذ پر حلف نامے پر دستخط کروائے گئے کہ وہ وہاں جا کے صرف عبادت کرے گا، سنجیدہ رہے گا اور کوئی فالتو بات نہیں کرے گا، کسی پہ فقرہ نہیں کسے گا، کسی کو جگت نہیں مارے گا اور حج کر کے واپس آ جائے گا۔ اس نے باقی مریدوں کی موجودگی میں حلف نامے پر خوشی خوشی دستخط کر دیے تو مرشد نے اپنے ایک مرید سے کہا کہ حج پہ جانے والے قافلے میں اسے بھی ساتھ لیتے جانا اور میری طرف سے اس کا خیال رکھنا۔ قافلہ چلا گیا، یہ قافلے کے ساتھ پہنچ گیا، اس نے حج کی۔ حج ہونے کے بعد اب سر منڈوانے کی باری آئی تو اس نے سر جھکا کے بڑی عاجزی سے سر بھی منڈوا لیا۔ طواف وداع کے بعد قافلے نے واپسی کی راہ لی تو یہ بھی واپس ساتھ ہو لیا۔ اب جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ کافی پرانے زمانے کی بات ہے، وہ زمانہ تھا جب حج کا سفر اونٹوں، گدھوں اور خچروں پر طے کیا جاتا تھا۔ واپسی کے سفر میں اب اس کا سر منڈا ہوا ہے اور ایک گدھے پر بیٹھا ہے تو اچانک اس کو خیال آیا کہ اللہ میاں سے کچھ باتیں کر لی جائیں۔ کہنے لگا، اللہ سہیں سارے علاقے جے چور پھڑیا ونجے تو ان دی ٹینڈ کرا کے وہ کو کھوتے تے بہا دینے۔ یعنی ہمارے علاقے میں اگر یہ کوئی اس چور علاقے پکڑا کی ایک جائے ریت ہے، آپ کو پتہ سزا ہے ہے اس کی۔ کہ چور اگر پکڑا جائے تو اس کا سر منڈوا کے اسے گدھے پہ بٹھا دیتے ہیں اور یہ اس کی سزا ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا، مولا ہن ٹینڈ بھی کرا لئیے، ول کھوتے تے بھی بہ گئے ہیں تے جے ہن بھی جان بخشی نہ ہوئی تے بات غلط نہ بنی، یعنی یا اللہ اب میں نے سر بھی منڈوا لیا ہے، گدھے پہ بیٹھ گیا ہوں، اب بھی اگر میری بخشش نہیں ہوتی صحیح ہے تو پھر بات تو نہ بنی۔ یہ گدھے پر بیٹھا اپنی دھن میں مست اللہ سے باتیں کرتا چلا جا رہا تھا۔ دور بیٹھے ایک صاحب نظر بزرگ نے پاس موجود شخص سے پوچھا، قافلے میں یہ شخص کون ہے؟ جی تو انہیں بتایا کہ یہ فلاں فلاں ہے، اپنی جگتوں کی وجہ سے بدنام ہے۔ ابھی اس کی بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ ان بزرگ نے اسے خاموش کروا دیا۔ ٹھیک ہے کہنے لگے، خاموش، اسے بلانا مت، وہ تو اس وقت وہاں ہے جہاں ہم بھی نہیں ہیں، میں دیکھ رہا ہوں وہ اللہ سے قریب ہے، وہ مانگ رہا ہے اور اللہ اسے عطا کر رہا ہے، وہ ایسے انداز سے مانگ رہا ہے کہ اسی وقت پا رہا ہے۔ اصل سبق اس واقعے سے شاید جو حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو آپ کی کب کون سی ادا بھا جائے جی یہ آپ بھی نہیں جانتے، اس لیے اللہ سے مانگیں، اپنی زبان اپنے انداز میں مانگیں، وہ سب باتیں سمجھتا ہے، سب زبانیں سمجھتا ہے، سب ادائیں سمجھتا ہے۔ ایک دوسرے کو مسلمان اور کافر کرنے کے سرٹیفکیٹ دینا بند کریں، وہاں سکے نہیں چلتے، وہاں منت چلتی ہے، ترلا چلتا ہے۔ وہ بخشنے پر آئے تو ایک معمولی سے شکوے پر بھی بخش دیتا ہے۔ جی ہاں، ہر کسی کا اپنے رب سے التجا کا انداز مختلف ہوتا ہے، تو یقیناً مختلف لوگ مختلف انداز میں رب سے باتیں کرتے ہیں، اور رب العالمین جو ہے تو بولیاں بھی سب کی جانتا ہے، کون کس انداز میں بات کر رہا ہے۔
اور یقیناً وہ تو دلوں کے بھید جاننے والا ہے بے شک اور وہ نیتیں جاننے والا ہے۔ بنیادی سبق جو آج کی اس گفتگو سے ہم نے حاصل کیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، جس انداز میں جس طرح سے آپ کا دل کرتا ہے اس سے بات کریں، اس سے مانگیں، وہی دینے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص بیٹھا اپنے طور پہ اللہ تعالیٰ سے مصروف گفتگو تھا، یا اللہ تو میرے سامنے ہوتا تو میں تیرے بال سنوارتا، تیرے بالوں میں کنگھی دیتا، تیرے بالوں میں تیل لگاتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا بات کر رہے تم، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ ان سے بات کر کے موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تم آج راستے میں میرے ایک بندے سے ملے، تم نے اس سے یہ باتیں کی، تم نے کہا یا اللہ وہ آپ کے بارے میں اسی قسم کی باتیں کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تمہیں کیا معلوم وہ کس محبت سے میرے بارے میں یہ باتیں کر رہا تھا، مجھے تو اس کی باتیں اچھی لگ رہی تھی، پسند آ رہی تھیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ سے محبت کے انداز میں بات کرنا، ہر شخص اپنے طور پہ اللہ سے محبت کر کے جب اللہ سے بات کرتا ہے تو اللہ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ ایک جگہ آتا ہے نا کہ بعض اوقات ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بڑے پراگندہ حال ہوتے ہیں، لیکن فرمایا اگر وہ اللہ کے نام کی قسم دے دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو فوراً پورا کر دیتا ہے۔ پورا کر دیتا ہے۔ تو کون اللہ تعالیٰ کو کتنا پیارا ہے، کس کا انداز کتنا رب کو بھاتا ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ بے شک آج کل بہاولپور کا جو موسم ہے وہ ہے بارشوں کا موسم، اور بے شمار بارشیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں رحمت کی بارش بنائے۔ ہم اپنے دوستوں سے اب چاہیں گے اجازت، انشاءاللہ جلد پھر ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں سے ہوگی ملاقات۔ فیض الحسن نسیم، شاہد شریف اور عاطف کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ہماری یہ ویڈیو بھی ہمارے دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کے نشان کو بھی کلک کیجئے، اور ہاں ان ویڈیوز کے لنکس اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے۔ یاد رکھیے علم وہ دولت ہے جو بانٹنے سے کم نہیں ہوتی۔